اہلیت رکھتے ہیں، اس اہلیت کے ساتھ کہ یہ زمین پر اس چیز کے اہل ہیں، اس کے باوجود، ان کی اہلیت کے باوجود یہ مستضعف، ضعیف کر دیے گئے۔ اب یہ ضعیف کیسے بنے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ کیا؟ میں نے عرض کیا کہ خود ارادہ انسان ایک ضعیف ارادہ ہے، اور انسان کا ارادہ بھی اس وقت اس کے اندر اختیار اور اس کے اس ارادے کے دائرے کے اندر وسعت پیدا ہوتی ہے جب انسان اپنے ارادے کو دوبارہ خدا کے ارادے کے تحت لے آتا ہے۔ لہذا ہمیں اللہ نے صاحب ارادہ اور اختیار بنایا۔ وہ خود کیسا ہے ارادہ کرنے والا کہ جہاں پر اس نے بارہا قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اذا اراد شیئا ان یکون، کیا اگر پروردگار کسی بھی شے کے لیے ارادہ کر لے کہ وہ ہو جائے تو کیا کہتا ہے؟ کن فیکون، ان یقول لہ کن فیکون، جیسے ہی اللہ اس کے لیے کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو کن کہنا اور فیکون ہو جانا ہے اس کا، یہ بھی اللہ ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے لیے عقلی طور پر ان تمام چیزوں کو سمجھنا اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ ہم الفاظ کے بغیر چیزوں کو سمجھنے کی کیفیت نہیں رکھتے، لیکن اگر غور کیا جائے وہ پروردگار کہ جس کا علم عین ذات اور اس کی ذات کی طرح سے قدیم ہے، تو جب سے علم ہے تب سے اس کا ارادہ ہے، جب تک ارادہ ہے جب سے تب سے کن ہے، اور جب سے کن ہے اس تب سے یکون کی کیفیت موجود ہے۔ اب یہ جو کن اور فیکون کے درمیان میں فرمایا، یہ جو لفظوں کا بھی فاصلہ ہے، یہ فاصلہ ہمارے اور آپ کو سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ خدا کے ارادے کی کیفیت کیا ہے کہ جب وہ کہتا ہے ہو جا تو چیز اسی وقت ہو جاتی ہے۔ اب چیز کے ہو جانے میں جب اللہ نے کہا ہو جا اور چیز نے ہونا ہے، اپنا وجود پیدا کرنا ہے، تو اب اس میں مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ یہ ہے کہ اللہ کے کن اور چیز کے ہو جانے کے درمیان اگر فاصلہ کبھی ایجاد ہوگا تو وہ شے کی قابلیت کے اعتبار سے ہوگا، اللہ کی فاعلیت کے اعتبار سے نہیں ہوگا۔ لہذا اب اگر اللہ اس کی ذات قدیم ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، تو جب سے ہے تب سے علم ہے، جب سے علم ہے تب سے ارادہ ہے، جب سے ارادہ ہے تب سے کن ہے، جب سے کن ہے کم از کم اس کن کا ایک مصداق یکون کی صورت میں تب سے ہونا چاہیے۔ اب جب سے خدا، جب سے اس کا علم، جب سے اس کا ارادہ، جب سے اس کا کن، یہ یکون کون ہوگا کہ جس میں اور خدا میں ہونے کے اعتبار سے صرف اتنا فاصلہ باقی ہو کہ وہ خالق کہلائے، یہ مخلوق کہلائے، اور اس کے علاوہ کوئی فاصلہ بھی اگر آپ نے تصور کر لیا تو یہ خدا کے کن اور یکون کے درمیان فاصلہ ہو جائے گا۔ یہ فاصلہ کہاں ختم ہوتا ہے کہ جہاں پہ زمان و مکان ختم ہو جاتے ہیں، جہاں پر تمام مخلوقیت کی کیفیت بھی ختم ہو کر صرف اور صرف اول مخلوق۔ بس اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ اول مخلوق کون ہے، لیکن جو کوئی بھی اول مخلوق ہوگی، اس اول مخلوق کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ جب سے خدا ہے، جب سے اس کا علم ہے، علم سے ارادہ ہے، ارادے سے کن ہے، یہ اول مخلوق تب سے موجود ہے۔ اب یہ اول مخلوق کون ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری وانا وعلی من نور واحد، میں ہوں جو اول، میرا نور ہے جو اول مخلوق ہے، اور میں اور محمد اور سائر جتنے بھی معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، یہ سارے کے سارے، یہ 14 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام یہ اول مخلوق ہیں۔ لہٰذا زیارت رجبیہ میں ارشاد فرمایا کہ دعا مانگو ان ناموں، پروردگار میں تجھے ان ناموں کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ نام کون ہیں۔ جب ان کی توصیف کی تو فرمایا لا فرق بینک و بینہم، اے پروردگار تیرے اور ان کے درمیان میں کوئی فرق نہیں، الا انہم عبادک و خلقک، کہ یہ تیرے بندے ہیں اور تیری مخلوق ہیں۔ بس یہ اول مخلوق ہے، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ انوار ہیں کہ جب سے خدا ہے اس کا علم اور ارادہ ہے، اس کا کن ہے، تب سے محمد و آل محمد موجود ہیں۔
بس اب یہ وہ کن کی تجلی ہے جو یکون کی صورت میں کب سے ہے؟ جب سے خدا ہے۔ اب اس کے بعد جو بھی مخلوق ثانی، وہ ثانی کیوں ہے؟ وہ ثانی اس لیے ہے کہ اس کے اندر یہ صلاحیت اور قابلیت نہیں ہے کہ وہ بلا فاصلہ وجود میں آ جائے، لیکن اب جو بھی دوسرے مرحلے میں وجود میں آ رہا ہوگا اس کی کیفیت وجود اول مخلوق سے گزر کر ہوگی۔ جو تیسرے نمبر پر آئے گا وہ بھی اول سے گزر کر دوسرے سے گزرتے ہوئے آئے گا۔ بس اس اعتبار سے اگر اول مخلوق کی یہ کیفیت سمجھ میں آ جائے تو پھر ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ پروردگار عالم کی تمام صفات اور اسماء کے جتنے بھی فیوضات ہیں کائنات میں، ان کو جاری کرنے والی مخلوق اول مخلوق ہے۔ اب اگر یہ اول مخلوق نور محمد و آل محمد علیہ السلام میں ہے تو کائنات میں جتنا فیض ہے پروردگار کا، اس کا جاری کرنے والی ذات ذات مقدس ہے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ لہٰذا اب جہاں کہیں پر بھی اب غور کیجئے گا، لہٰذا یہ جو پروردگار کا یہ والا امر ہے، یہ جو ارادہ ہے، اس ارادے کو ارادہ تکوینی کہتے ہیں۔ کیوں؟ کون عربی میں استعمال کیا جاتا ہے ہونے کو، ایگزسٹنس، بینگ کے لیے، ہونا۔ کون کا معنی عربی میں ہونا ہے۔ بس یہ جو ارادہ تکوینی ہے یعنی کائنات میں جب بھی، اب یہ جب بھی کب ہے اس کو ہم اور آپ درک نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ جس کی ذات اور کمالات لامحدود ہوں اس کے ارادہ تکوینی کے کن کا یکون بھی خود بخود لامحدود ہے۔ اب ہوتا رہے گا، کب ہوگا، کتنا ہوگا، یہ ہم احاطہ نہ کر سکتے ہیں، نہ ہماری حیثیت ہے، لیکن اس ذات لامحدود کے ارادہ تکوینی کی لامحدودیت کا تقاضا کیا ہے کہ یہ کیفیت تکوین، یہ کیفیت وجود دینا، یہ لامحدود طور پر جاری رہے گا جب تک کہ وہ نہ چاہے۔ یہ سب کچھ خود بخود جاری رہے گا۔ اب اس اعتبار سے یاد رکھیے گا، اس کیفیت میں بعض اوقات جو بعض بچے ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ دیتا ہے کن فیکون، تو پھر مثلا زمین و آسمان کو وجود میں آنے میں، ہاں خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے سب زمین و آسمان کو خلق کیا فی ستۃ ایام، 6 روز میں۔ تو یہ 6 روز میں کیوں خلق ہوئے؟ یہ کن یکون کے صورت میں فوری طور پر کیوں نہیں مخلوق خلق میں آ گئے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کن تو موجود ہے، یکون ہونے کے لیے قابلیت چاہیے۔ اب جس کی جیسی قابلیت ہوگی وہ اسی اعتبار سے اپنے کون کو، اپنے ہونے کو خود بخود ظہور دیتا چلا جائے گا۔ بس یاد رکھے گا وہ ارادہ جو اللہ نے کیا جس کے نتیجے میں ساری کائنات خلق ہو رہی ہے، ہم بھی اسی کن کا نتیجہ ہے۔ اب میں اسی کن سے پیدا ہوا، لیکن میں جو ہوں، مجھے جس کیفیت کے ساتھ پیدا ہونا ہے اس کے لیے ضرورت ہے کہ پہلے عالم تجرد کے سارے مراحل طے ہوں، پھر عالم مادہ کے سارے مراحل طے ہوں، زمین بنے، بننے کے بعد ٹھنڈی ہو، ٹھنڈی ہونے کے بعد حضرت آدم آئیں، حضرت آدم کے بعد ان کی نسل کا سلسلہ چلے، پھر میرے سارے اجداد ایک ایک کر کے آئیں، اور پھر خاص وقت پر وہ زمان و مکان مہیا ہو جس میں میں دنیا میں آؤں۔ میں ان تمام سلسلوں کا محتاج ہوں، اور اس پورے سلسلے میں اگر کہیں کوئی ایک عامل بھی اوپر نیچے ہو جائے تو جو چیز پیدا ہوگی اور بنے گی وہ پھر یہ والا میں نہیں ہوگا۔ بس اللہ کا یہ کن اس قدر دقیق ہے کہ پوری کائنات اس کے اندر اس کیفیت کے ساتھ موجود ہے۔ یہ اللہ کا ارادہ اور یہ اللہ کے ارادے کی کیفیت جو کہ تکوین کے اندر ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی، اس کے اندر کوئی چیز آگے پیچھے ہونا، کوئی تقدم و تاخر ممکن نہیں۔ لیکن دوسرا ارادہ پروردگار کا کون سا ہے؟ دوسرا ارادہ تشریعی ہے۔ وہ تشریعی ارادہ جس میں وہ شریعت کے ذریعے سے انسانوں کو صاحب ارادہ بناتا ہے۔ اب میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ جب بھی ہم اپنے ارادے سے خدا کے ارادے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ہمیں خدا کا ارادہ کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، ہم کنفیوژن کے شکار ہو جائیں گے۔ اللہ کا علم بھی لامحدود، اس کا ارادے کی کیفیت بھی لامحدود، اور چونکہ یہ دونوں اس کے عین ذات ہیں، لہٰذا نہ اس کا علم اور نہ اس کا ارادہ، وہ جو تشریعاً ارادہ مجھے اور آپ کو دیتا ہے، اس سے
میں اور آپ مجبور نہیں ہوتے. ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی کام کروں گا تو وہ صرف اس لیے ہوگا کہ وہ خدا کے علم اور ارادے میں ہے، لیکن جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں وہ اللہ کے دیے ہوئے ارادے اور اختیار اور علم میں ہے. بس یہ اللہ کا علم اور ارادہ مجھے مجبور نہیں بناتا، لیکن جو کچھ بھی میں کروں گا وہ اللہ کے علم میں بھی ہے اور اس کے ارادے کے تحت بھی ہے، جس کی تفصیل میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کر دی. اب اس کیفیت کے ساتھ چونکہ وہ ہمیں اور آپ کو ارادہ تفویض کر رہا ہے. کیسے تفویض کر رہا ہے؟ شریعت کی لائن کھینچ کر. بس اس نے مجھ سے آپ سے کہا کہ میں تمہارے اوپر صبح کی نماز کو واجب کرتا ہوں، اگر تم بیمار نہیں ہو، اگر تم کسی غفلت کا شکار نہیں ہو، اگر مجبور نہیں ہو، اگر مضطر نہیں ہو، تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ اٹھ کر صبح 2 رکعت نماز پڑھنا. اب یہ صبح اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھنا جب تک میرے اختیار کے دائرے میں ہے. لہٰذا اگر تم غفلت کا شکار، فراموشی کا شکار، اضطرار کی کیفیت میں، مجبوری کی کیفیت میں ہو تو پھر یہ ارادہ خدا غور کیجیے گا اس قدر وہ رحیم اور کریم ہے کہ ہمیں ارادہ دینے کے باوجود جانتا ہے کہ اگر انسان کی زندگی میں لطیف ترین مرحلے میں بھی اس کا اختیار ہٹ جائے گا تو پروردگار اتنا لطیف، اتنا کریم، اتنا رحیم ہے کہ فوراً اپنے حکم کو انسانوں کے اوپر سے اٹھا لیتا ہے. لہذا لطیف ترین مرحلہ جس میں سلب اختیار ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ فراموشی. ماہ مبارک رمضان کا پہلا روزہ آپ نے رکھا ہوا، باہر کسی کام سے گئے، گرمی بہت تھی، کچھ مسائل میں مبتلا ہو کر گھر واپس آئے، اب آپ کو یاد ہی نہیں ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. گرمی کی شدت، مسائل کی حالت ایسی کہ آپ نے گھر میں گھستے ہی فریج کھولا، بوتل نکالی اور گٹ گٹ پانی. اب یہ پانی پینے کے بعد آپ کو کسی نے یاد دلایا یا آپ کو خود یاد آ گیا، اوہو آج تو روزہ تھا، اب کیا کریں؟ اگر یہ پانی، غور کیجیے گا، یہ تھوڑی سی دیر کی فراموشی، یہ تھوڑی سی دیر کی غفلت جس فراموشی نے آپ کا اختیار ختم کیا ہے، تھوڑی سی دیر کی ہے نا، جیسے ہی آپ متوجہ ہوں گے آپ کو یاد آ گیا، اوہو میرا تو روزہ تھا. اب یہ ہے لطیف، یہ ہے کریم، یہ ہے غنی عن العالمین ہونا، یہ ہے غنی عن العالمین. روزہ تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ آپ نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے، لیکن اگر آپ سے آپ کی اپنی فراموشی اور غفلت کی وجہ سے تھوڑی سی دیر کے لیے ارادہ سلب ہوا، اس کریم نے آپ کے اوپر سے اپنے حکم کو اٹھا لیا. اب اس غفلت میں آپ نے پانی پی لیا. ہاں، اب ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو روزہ تو نہ رہا، روزہ تو یہ تھا کہ آپ پانی نہ پئیں، لیکن وہ چونکہ غنی عن العالمین ہے تو اس قدر غنی ہے، وہ جانتا ہے چونکہ اس نے ارادتاً نہیں کیا ہے، یہ اس سے غفلت میں پا گیا ہے، تو وہ اس پانی کے باوجود آپ کے روزے کو روزہ بھی رہنے دے گا، اس کا ثواب بھی آپ کو عطا کرے گا. تو سب غور کریں، جب وہ اتنا لطیف ہے، جب وہ اتنا کریم ہے، جب وہ اتنا رحیم ہے، تو جب ہم کو پائمال کر، اور پھر میں نے عرض کیا تھا، یاد رکھے گا جب بھی ہم خدا کی بنائی ہوئی کسی سرحد کو پامال کر رہے ہوتے ہیں تو یہ عذاب کی وجہ بھی وہ نہیں ہے، وہ غنی عن العالمین ہے، اسے کوئی نہیں فرق پڑتا، لیکن اس نے عذاب کا وعدہ ہم سے کیا صرف اس لیے ہے تاکہ اس عذاب سے ڈرا کر وہ ہمیں حیوان بننے سے روک لے. ہر وہ گناہ جو ہم ارادتاً اپنے ارادے اور اختیار سے انجام دے رہے ہوتے ہیں، در واقع اپنے آپ کو حیوانیت کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں. بس جب وہ عذاب کر رہا ہے، جب عذاب کا وعدہ کر رہا ہے، تب بھی اپنے فائدے کے لیے نہیں کر رہا، تمہیں حیوانیت سے بچانے کے لیے کر رہا ہے. اور پھر یہ اس کے لطف اور کرم کا اعلیٰ ترین مقام ہے کہ جس پر عمل کرنے، نماز پڑھو تمہیں ثواب دوں گا، خدا کو کوئی فائدہ، خدا کو کوئی فائدہ نہیں. تمہیں کیوں ثواب کا لالچ دے رہا ہے؟ اس لیے دے رہا ہے کہ اگر تمہیں انسانیت کی منزل پر پہنچنے کے لیے تمہیں یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ میں لائق سجدہ ہوں، تو کم از کم اتنا ضرور سمجھ لو کہ مجھے سجدہ کر کے تمہیں ہی کوئی نہ کوئی فائدہ مل جائے گا. بس اتنا پیار کرنے والا ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ تم اگر اس کو لائق عبادت نہ جانتے ہوئے بھی سجدہ کر رہے ہو صرف اس لیے کہ تمہیں ثواب مل جائے، وہ اس کو بھی قبول کر لیتا ہے.
یا من ارجوہ لکل خیر وآمن سخطہ عند کل شر یا من یعطی الکثیر بالقلیل یا من یعطی من سعلا یا من یعطی من لم یسألہ ومن لم یعرفہ تحننا منہ ورحمہ، اے وہ کہ جو بہت ہی کم کے بدلے کثیر عطا کر دیتا ہے۔ کیا حیثیت ہے میرے سجدے کی، کیا حیثیت ہے میری عبادت کی، لیکن وہ اس قدر رحیم ہے کہ ہماری تھوڑی سی عبادتوں کے بدلے کثیر عطا کر دیتا ہے۔ اور پھر اگر واقعاً انسان اخلاص کی منزل میں آ جائے کتنا کثیر عطا کر سکتا ہے، صرف ایک مثال عین کرو، کتنا کثیر عطا کر سکتا ہے۔ عبادتوں کی پہچان اگر ہو جائے، معرفت اگر ہو جائے تو وہ کتنا عطا کرنے والا ہے۔ کیا چیز ہے جو کہ عبادتوں کو کثیر بنا دیتی ہے؟ یہ توسل، یہ مقام پھر محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ کتنا کثرت ہو سکتی ہے؟ واحد مقام کے جہاں کثرت کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ معراج کی روایات میں روایت موجود ہے کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے سفر کے دوران اس فرشتے سے ملاقات کرتے ہیں کہ جس کو اللہ نے خلق ہی حساب و کتاب کے لیے کیا ہے۔ میں روایت کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس فرشتے کی جو حیت بیان کی گئی، جو بھی اس کے بارے میں بیانات ہیں، ان سب کا اصل میں تعلق کس بات سے ہے کہ ہمیں اور آپ کو یہ سمجھایا جا سکے کہ یہ فرشتہ حساب کتاب کرنے میں کتنا محکم رہے گا۔ لہذا روایات میں فرمایا کہ تو حساب کتاب کرنے کے لیے خلق ہوا، یا رسول اللہ بالکل، کیا کر سکتا ہے؟ کہا کہ اول خلقت سے آخر خلقت تک جتنی بارش ہوگی ایک ایک قطرے کا حساب کر کے بتا سکتا ہوں۔ کون سا قطرہ دن میں گرے گا، کون سا رات میں گرے گا، کون سا قطرہ خشکی میں گرے گا، کون سا قطرہ کتنے خطرات خشکی میں کتنے تری میں گریں گے، ایک ایک قطرے کا حساب کر کے بتا سکتا ہوں۔ کہ اتنا سرعت اور اتنا حساب کتاب تیرا قوی، یا رسول اللہ اتنا قوی ہے کہ کوئی چیز ہے ایسی جو تیرے حساب کتاب کی قدرت سے بھی باہر چلی جائے؟ ہے کوئی ایسی چیز جو تیرے بھی، جبکہ تجھے خلق کس لیے کیا گیا ہے؟ حساب و کتاب کے لیے۔ ہے تیرے پاس کوئی ایسی چیز، ہے کوئی ایسی تیرے سامنے چیز کہ جو تیری قدرت حساب و کتاب سے باہر چلی جائے؟ فرمایا یا رسول اللہ بالکل ہے۔ فرمایا بتا کیا چیز ہے؟ کہا کہ جب زمین پر کوئی جماعت مومنین مل کر محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجتی ہے، اس ایک درود کا ثواب اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ سوائے خدا کے اس کے ثواب کا احساس کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ احسان ہے سید الشہداء کا، یہ اس فرش عزا کے ذریعے سے حضرت سید الشہداء کا ہم پر احسان ہے۔ مومنین کی جماعت کو یہ فرش اپنے اوپر دعوت دیتا ہے، مومنین جمع ہو کر جب محمد و آل محمد علیہ السلام پر یک زبان و یک قلب ہو کر درود بھیجتے ہیں تو فرمایا اس کا ثواب اتنا ہے کہ سوائے خدا کے اس کا احاطہ اور احصاء کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ مقام سمجھ میں آ جائے تو سورہ قارعہ میں خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ لوگ کہ جن کے موازین، جن کے اعمال کے وزن بھاری ہوں گے۔ اب ہمارے اور آپ کے اعمال میں کوئی چیز نہیں ہے جو بھاری کرے، نہ ہمارا سجدہ، نہ ہمارا رکوع، نہ ہماری نماز، نہ ہمارا روزہ، کوئی ہمارا فعل ایسا نہیں ہے کہ جو ہمارے اعمال کے وزن کو بھاری کرے۔ لیکن جیسے ہی ہماری عبادت میں محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود آتا ہے، یہ درود ہے جو نماز کے وزن کو بھاری کر دیتا ہے، سجدے کو بھاری کر دیتا ہے، رکوع کو بھاری کر دیتا ہے، روزے کو بھاری کر دیتا ہے، ہر عمل کو سنگین کر دیتا ہے۔ اب وہ بدقسمت ہے کہ جو سجدے میں سر تو رکھ رہا ہے لیکن دل محمد و آل محمد کی محبت سے خالی ہے، لہذا جتنے مرضی سجدے کر لے، یہ زمین پر اس کے سر کی ٹکریں تو ہو سکتی ہیں، خدا کے نزدیک ان اعمال کا کوئی وزن موجود نہیں۔ لہذا اللہم صلی خدا کا ارادہ تشریعی۔ اب یہ ارادہ تشریعی کیسے ہے؟ یہ ارادہ شریعت کے ذریعے سے ہے۔ میں
کوئی اعمال انجام دوں گا تو اس کا اثر تشریعی ارادے کے تحت یہ ہوگا کہ میں جنت میں پہنچوں گا۔ اب اس ارادہ تشریعی میں مجبور نہیں ہوں، خدا نے شریعت کے ذریعے سے یہ ارادہ مجھے دیا ہے، لیکن یہ ارادہ متحقق کب ہوگا؟ جب میں اٹھوں گا، نماز پڑھوں گا، جب میں حرکت کروں گا اور عمل انجام دوں گا۔ پس تشریعی ارادہ وہ ہے کہ جس کو خدا نے انسانوں کے اوپر موقوف کیا ہے، اور اس کی تمام کی تمام کیفیت انسانوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے عمل کے ذریعے سے، ہم عمل کریں گے تو خدا تاثیر پیدا کرے گا، ہم عمل نہیں کریں گے تو خدا کبھی بھی اس کے اندر تاثیر پیدا نہیں کرے گا۔ لہٰذا اسی اعتبار سے پروردگار عالم نے کچھ ایسی سنتیں قرار دی ہیں کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم کبھی بھی اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ ان میں سے ایک سنت کیا ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا اس قوم کی حالت کو کبھی نہیں بدلتا جو قوم خود اپنی حالت بدلنا نہ چاہے۔ لہذا ارادہ تشریعی کسی بھی قوم سے ظہور کب کرے گا؟ جب قوم خود اپنی حالت کو بدلنا چاہے گا۔ غنی عن العالم ہے، اگر قوم نہ بدلنا چاہے اپنی حالت تو خدا کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ساری کی ساری قوم جہنم میں چلی جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر اپنے لیے تبدیلی لانا چاہتی ہے تو خدا کیا کا قانون ہے؟ تبدیلی تمہیں خود لانی ہوگی۔ خود ادھر سے بھی خدا مجبور نہیں ہے، اگر ہم اپنے اندر تبدیلی نہیں لاتے اور ہمارے تبدیلی نہ لانے کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کام کریں گے، اگر ہم نے نہیں کیا تو مثلا ظہور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف حضرت کا ظہور ہمارے اوپر گویا موقوف ہے، نہیں ایسا کچھ نہیں۔ لہذا اس خواب سے، غفلت سے اپنے آپ کو باہر نکالنا ہے۔ دوسری سنت کیا؟ ان تتولوا، اگر تم نے منہ پھیرا، اگر تم نے جواب نہیں دیا، اگر تم نہیں آئے حرکت میں تو خدا کیا کرے گا؟ یستبدل غیرکم، خدا تمہیں بدل دے گا کسی اور سے۔ لا یکونوا امثالکم، اور جن کو خدا لے کر آئے گا وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ لہذا مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ صرف اتنا ہے کہ ایک، اگر ہم نے اپنے آپ کو نہ بدلا تو خدا ہماری حالت کو کبھی تبدیل نہیں کرے۔ لیکن اگر ہم اس خوش فہمی میں ہیں کہ جی ہم ہی جیسے بھی ہیں، ہاں ہماری حالت جیسی بھی ہے، خدا مجبور ہے ہمارے ہی ذریعے سے کوئی کام کروائے گا اور ہم ہی ظہور میں کام آئیں گے، نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ ان تتولوا، اگر تم نے پشت دکھا دی، اگر تم نے کام نہیں کیا، یستبدل غیرکم، خدا تمہیں بدل کر کوئی دوسری قوم لے، یا لا یکونوا امثالکم، پھر تمہاری جیسے نہیں ہوں گے۔ لہذا جو خطرے کی گھنٹی ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اگر اپنے آپ کو تبدیل کیا تو پھر خدا تمہارے ذریعے سے اس ارادے کو متحقق کرے گا، اور اگر تم نے اپنے آپ کو نہیں کیا تو تمہیں بدلے گا کوئی اور قوم لے آئے گا۔ اب یہ جو ارادہ ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، یہ یقیناً ارادہ تکوینی نہیں ہے۔ یہ کون سا ارادہ؟ ارادہ تشریعی، اور ارادہ تشریعی موقوف کس کے اوپر ہے؟ لوگوں کے اوپر، جن کے اوپر اللہ نے شریعت کو بھیجا۔ لہٰذا کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، امام کو اللہ نے امام بنا دیا، رہبر بنا کر، لیڈر بنا کر اللہ نے بھیج دیا، لیکن اگر اس امام کے لیے امت آمادہ نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ وہ امام اپنی جگہ رہے گا، ہم امت نہیں بن سکیں گے۔ جب ہم امت نہیں بن سکیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر ہمارے اوپر جو آئے گا وہ نہیں ہوگا جسے اللہ نے بھیجا ہوگا۔ بس یہ اصول ہے، جیسے ہی لوگ اللہ کے بنائے ہوئے امام کو چھوڑ کر کسی طرف جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ امام اپنی جگہ رہے گا، تم کبھی بھی امت۔ لہٰذا ہم نے جو یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہم صرف کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھ کر ہم امت میں شامل ہو گئے، نہیں۔ قرآن کی آواز دے کر کہتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْهُمْ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ، تم میں سے چاہیے کیا ہو جاؤ؟ امت۔ تمہیں چاہیے کہ تم امت بنو، یدعون الی الخیر، جو خیر کی طرف دعوت دینے والا، یأمرون بالمعروف، امر کی، معروف کا، نیکی کا امر کرنے، ینہونا عن المنکر، اور منکر سے روکنے والا۔
وَلْتَكُمْ تمہیں چاہیے کہ تم بنو امت، یعنی اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم امت بنے نہیں ہیں۔ کلمہ پڑھ کر مسلمان تو ہو سکتے ہو، امت نہیں بن سکتے۔ یہ امت ہم بنیں گے کب؟ یہ امت بنیں گے اس وقت جب ہم اپنا کلیکٹیو بیہیویئر، اپنا سیاسی بیہیویئر، اپنا اجتماعی بیہیویئر امام کے مقابلے پر ظاہر کریں گے۔ میں نے پہلے بھی ایک دن مجلس میں یہاں پر عرض کیا تھا کہ اس کی بہترین مثال نماز جماعت کی صورت ہے۔ جماعت کی نماز جماعت کب کہلائے گی؟ لوگوں کے جمع ہونے سے جماعت نہیں بنتی۔ آپ ابھی موجود ہیں سارے لوگ، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، لیکن نہ آپ جماعت ہیں نہ میں امام ہوں۔ یہ جماعت اور امامت کا رابطہ کیسے پیدا ہوگا؟ بھائی میرے اندر امامت نماز کی صلاحیت موجود ہے، ہو سکتا ہے کہ مجھے مثلاً آپ کی مسجد کچھ عرصے کے لیے امام جماعت کا خطاب بھی عطا کر دے، تب میں امام جماعت ہو گیا ہوں، میرے پاس اتھارٹی آ گئی ہے، میں جماعت کی امامت کرنے کی صلاحیت آفیشیل بھی رکھتا ہوں، لیکن آپ کے سامنے بیٹھ جانے سے یا آپ کے سامنے کھڑے ہو جانے سے نہ آپ جماعت بنیں گے نہ میں۔ اب امام ہوں، بنا دیا گیا ہوں، آپ کی مسجد فرض کریں ٹرسٹ نے مجھے قرار دے دیا، جب مجھے بنا دیا تو میں آفیشیلی امام ہوں یا نہیں؟ امام ہوں۔ بس اگر مجھے کہیں پوچھا جائے گا بھائی آپ کی مسجد کا امام جماعت کون ہے؟ بھائی مولانا صاحب ہیں، ہو گئے امام، بنا دیے گئے، لیکن میں آپ کا امام نہیں ہوں۔ کیوں نہیں ہوں؟ آپ کا امام اس وقت بنوں گا جب آپ میرے پیچھے جماعت کی شکل اختیار کریں گے۔ یہ اتنی سی مثال اگر سمجھ میں آ جائے تو اب سقیفہ میں کون سا حق قصد ہوا خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ نے آفیشیل امام بھیج دیا، اب ذمہ داری تھی امت کی، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تمہیں چاہیے کہ تم امت بنو، یہ ذمہ داری ہے۔ جب تم امت بنو گے تو امت کیسے بنو گے؟ غور کرنا، آپ جماعت کیسے بنیں گے؟ جب تک آپ مل کر سارے ایک نیت نہ کریں کہ ہم اس امام کے پیچھے جماعت کی صورت میں نماز پڑھ رہے ہیں، تب تک آپ خود بخود جماعت نہیں بنیں گے۔ اگر ہر آدمی میرے پیچھے نماز تو پڑھ رہا ہے، میرے پیچھے پڑھ رہا ہے، میرے ساتھ ہی پڑھ رہا ہے، لیکن نیت فرادہ کی ہوئی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ جماعت نہیں بنے گی نا۔ بھئی یہ جو جماعت میں 70 گنا ثواب ملنا ہے، میں آگے کھڑا رہوں، آپ لوگ سب مل جائیں، میرے پیچھے اسی طرح سے نماز پڑھیں، لیکن نیت آپ نے فرادہ کی ہوئی ہو، کسی ایک کو بھی جماعت کا ثواب نہیں بنے گا۔ پس وَلْتَكُمْ امہ کیسے ہونا ہے؟ جیسے کہ جماعت ہونے کے لیے کردار ہے، وہ کردار کس کا ہے؟ وہ ذمہ داری کس کی ہے؟ وہ ذمہ داری اب امت کی ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری عوام کی ذمہ داری ہے، امام کے پیچھے کھڑے ہونے والوں کی ذمہ داری ہے، ان کے اوپر ایک فرض ہے۔ یہ وہ ارادہ ہے خدا کا کہ جو متحقق ہونا ہے عوام کے ذریعے سے، یہ وہ ذمہ داری ہے جو عوام نے انجام دینی ہے۔ اب اگر یہ سب لوگ مل کر جب ایک مرتبہ نیت جماعت کر لیں گے تو جماعت تشکیل پا جائے گی۔ اب جیسے ہی آپ سب نے مل کر جماعت کی نیت کی تو اس نیت کے نتیجے میں یہ جماعت تشکیل پائے گی، اپنی شکل سے نہیں ہوگی۔ بس مسلمانوں کا کہیں جمع ہو جانا انہیں امت نہیں بناتا جب تک اللہ کے بنائے ہوئے امام کے پیچھے کھڑے نہیں ہوں گے۔ شاید مسلمان تو کہلائیں، امت نہیں کہلا سکتے۔ بس کہیں پر بھی امت سے بات کر رہا ہے تو یاد رکھنا وہ مسلمانوں سے بات نہیں کر رہا، بات اس سے کر رہا ہے جو امام کے پیچھے امت کی شکل میں آ چکے ہیں۔ اب یہ جماعت نیت سے، کیا صرف نیت کافی ہے؟ کہ نہیں، نیت کافی نہیں ہے۔ نیت کے ساتھ کیا چاہیے؟ نیت کے ساتھ عمل چاہیے۔ اس عمل کے لیے ضروری کیا ہے؟ ضروری یہ ہے کسی بھی قیمت پر امام سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرنا۔ بس تم نے جماعت کی نیت کرتے ہوئے اگر جان بوجھ کر تم سجدے میں پہلے چلے گئے، جان بوجھ کر تم رکوع میں پہلے چلے گئے، تب ہوگا کیا؟ اگر کسی نے اپنے آپ کو جان بوجھ کر امام سے آگے نکالنے کی کوشش کی تو جماعت سے صرف وہ خارج ہوگا۔
وہ خارج ہو جائے گا۔ پس یاد رکھے گا جب تک امام کے پیچھے یہ کلیکٹیو بیہیویئر نہ آئے، نہ جماعت بنتی ہے نہ امت بنتی ہے۔ بس وہ حق جو حضرت امیر کا سقیفہ میں غصب ہوا یہ تھا کہ امت کے اوپر اللہ نے حکم کیا تھا کہ تم نے امت بننا ہے۔ یہ امت کیسے بنو گے؟ اپنے بنائے ہوئے کے ساتھ نہیں بن سکتے، اللہ کے بنائے ہوئے کے پیچھے کھڑے ہوگے تو بنو گے۔ اور یہیں سے مرحلہ شروع ہوتا، غور کیجئے گا۔ اب اگر مسلمان مل کر اللہ کے بنائے ہوئے کے لیے امت ثابت نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر امام ضعیف ہوتا ہے۔ یہ وہ بیہیویئر ہے، یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے طول تاریخ میں پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے ایک زمانے میں یقیناً امامت کو سمجھنے والوں کی تعداد کم تھی، لیکن جب کوفہ میں حضرت امیر کی حکومت بنی ہے تو تعداد زیادہ ہے، لیکن پھر بھی ان کو وہ کلیکٹیو بیہیویئر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام بعد کے ائمہ، اور اب آپ غور کیجئے گا، اگر یہ امت 150 سے 200 افراد کے اوپر بھی متشکل ہو جاتی ہے، وہ افراد کے جو حضرت سید الشہداء کے ساتھ کربلا میں موجود ہیں، کیا ہیں؟ شہداء، اسرا، خواتین، مرد، بچے، ان سب کی تعداد کو اگر جمع کر لیا جائے کتنے؟ 150 سے 200 افراد۔ یہ 150 سے 200 افراد اگر امت بن جائیں، امامت خود بخود ظہور کرنے لگ جاتی ہے، خود بخود ظہور ہوتا ہے امامت کا۔ لہذا کربلا میں امامت کی جو تجلی ہوئی ہے شاید نہ اس سے پہلے ہوئی ہے ابھی تک اور نہ اس کے بعد۔ اب جو پردے میں امام بیٹھا ہوا ہے اور منتظر ہے، کس چیز کا منتظر ہے؟ جس چیز کا وہ منتظر ہے وہ ایک ذمہ داری ہے جو اب ہم نے اور آپ نے ادا کرنی ہے۔ وہ چیز جو سقیفہ میں ہو گئی اس کا جبران کیسے ہوگا؟ وہ چیز کہ جو کربلا میں ہو گئی اس کا جبران کیسے ہوگا؟ غور کیجئے گا، یہ مرحلہ ہے۔ سید الشہداء اپنی تمام تر عظمت کے ساتھ کربلا میں اس طریقے سے شہید کر دیے جائیں، پیغمبر کے بچوں کو کربلا میں اس طریقے سے ذبح کر دیا جائے، پیغمبر کی بیٹیوں اور بہوؤں کو اس طرح سے بازاروں اور درباروں میں لے آیا جائے اور مسلمان خاموش رہے، تو مسلمان کی یہ خاموشی اسے خود بخود امت کے دائرے سے باہر نکال دیتی ہے۔ پھر وہ امت نہیں، جو مرضی ہو جو امت نہیں۔ یہ امت جب تک نہیں بنے گی تب تک رابطہ امامت ایجاد نہیں ہوگا۔ اب اگر کوئی خاموش رہتا ہے، اب بھی اگر کوئی اپنی غلطیوں پر ندامت کی طرف متوجہ نہیں، آج کیا ہے؟ کربلا آج بھی آواز دے رہی ہے، لیکن اگر لوگوں کو گھومنے پھرنے سے فرصت ملے تب پتہ لگے گا نا۔ یہ سید الشہداء، یہ جو کتنی بڑے لوگ ہیں، ہم سے تہمت لگانے میں آ گئے، جی شیعوں نے بلایا، شیعوں نے مارا، چلو اگر شیعوں نے قتل کیا تو تم کیا کر رہے تھے؟ ہر زمانے میں اکثریت تو آپ ہی کو اپنی اکثریت پر ناز رہا ہے نا، پر کربلا میں بھی آپ ہی اکثریت تھے، 61 ہجری میں آپ ہی اکثریت تھے، ہم نے تو جو کیا آپ نے کیا کیا؟ اور پھر اگر قیام توابین برپا نہ ہوتا، قیام جناب مختار برپا نہ ہوتا تو تاریخ کی یہ ڈیمارکیشن کبھی بھی نہ آتی۔ لہٰذا جو قیام توابین میں کھڑے ہوئے تھے اس طرف اگر یہ لوگ کبھی وہ ہوتے کہ جنہوں نے بلا کر امام حسین کو قتل کیا ہوتا تو سامنے والا گروہ کہتا نا کہ بھائی قتل میں تو تم بھی شریک تھے، پھر ہم سے کس بات کا بدلہ لے رہے ہو؟ لہٰذا یاد رکھے گا قیام توابین نے ہمیشہ کے لیے ان زبانوں پر تالے لگائے ہیں۔ یہ جو آج قیام توابین کا تذکرہ نہیں کرتے اس کی وجہ کیا ہے؟ جیسے ہی قیام توابین کا تذکرہ ہو جائے گا قاتلین سید الشہداء کا مسلک خود بخود سامنے آ جائے گا، خود بخود مسلک سامنے آ جائے گا کون تھے۔ اور پھر قاتلین الگ ہیں، منتقمین الگ ہیں، اور ایک بڑی خاموش اکثریت ہمیشہ سے ہے۔ اب یہ خاموش اکثریت، اس کی خاموشی اگر قتل سید الشہداء کا باعث بن رہی ہے تو فیصلہ کرنے میں دیر نہ لگانا۔ ہر وہ زبان جس کا سکوت سید الشہداء کے قتل کا باعث بنے، اس کا سکوت اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا سید الشہداء کو قتل کرنا جرم ہے۔ اور آج بھی جو ہم جلوسوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، آج بھی جو ہم عزاداری سید الشہداء کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آج بھی ہم آواز دے کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی سکوت کو توڑ کر حسینی لشکر میں شامل ہونا چاہتا ہے تو آج بھی محرم ہے، آج بھی کربلا ہے، آج بھی عاشورہ ہے، حسین کی صدا آج بھی باقی ہے۔
اپنے سکوت کو توڑو، آؤ اور حسینی لشکر میں شریک ہو۔ مسلک کے پرواہ نہیں ہے، حتیٰ مذہب کا پرواہ نہیں ہے، بس کربلا کے بعد سے صرف 2 مذہب باقی رہے ہیں، یا حسینیت ہے یا یزیدیت ہے۔ اب یہ تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ تم نے کس لشکر میں جانا ہے، لیکن یاد رکھنا خاموش زبانیں کبھی بھی حسینی لشکر کا حصہ نہیں بنا کرتی، لہذا خاموشی کو توڑنا پڑے گا، باہر آنا پڑے گا، حسینی لشکر کے ساتھ ملنا پڑے گا۔ اگر مل سکتے ہو تو حسینی ہو، نہیں ہو تو خود فیصلہ کر لو کہ تم کہاں۔ لیکن یہ خاموشیاں، یہ کلیکٹیو بیہیویئر نہ ہونا، کیا ہمیں بھی پتہ ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہمارے امام ہیں۔ امام ہیں یعنی کیا ہے؟ لیڈر ہیں۔ لیڈر کیا چاہتا ہے؟ کیا چاہتا ہے لیڈر؟ ابھی پاکستان کے موجودہ سیاسی حالات میں کچھ تشابہ موجود ہے، میں صرف تشابہ کے ذریعے سے ایک مطلب آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ جو بھی انسان لیڈرشپ کے کسی مرحلے میں آ جائے اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ لوگ مجھے اپنا لیڈر سمجھ رہے ہیں، ایک ذمہ داری وہ ہے جو وہ ادا کرے گا، لیکن اگر وہ ذمہ داری کسی ایسے مقام پر پہنچے تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے بھائی میں نے اپنے حصے کا کام کر لیا، اب تمہارے حصے کا کام باقی ہے۔ افسوس یہ ہوتا ہے ہمیں دنیاوی لیڈروں کے اعتبار سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، جس کو خدا لیڈر بنا کر بھیجے اس کی نسبت ہمارے اندر کوئی ذمہ داری کا احساس نہیں۔ جب تک ہمارے اندر امام کی حکومت الہیہ کے قیام کی نسبت کسی ذمہ داری کا احساس پیدا نہ ہو، زمین پر امام اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ مستضعف ہو جاتا ہے۔ اگر اتنی سی بات سمجھ میں آ جائے تو یہ یاد رکھیے گا، ہمارا احساس ذمہ داری پیدا نہ کرنا امام کو مستضعف بناتا ہے۔ امام کو اگر استضعاف سے باہر نکالنا ہے، امام کو اگر اس جگہ پر پہنچانا ہے، خود کو امت بنانے کی ضرورت ہے۔ امت بنانے کے لیے ضروری ہے اپنا کلیکٹیو بیہیویئر۔ یہ کلیکٹیو بیہیویئر کیسے پیدا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے یاد رکھیے گا، جب آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ کوئی شخص مومن ہے تو اس کو برداشت کرنا، اس کے لیے تحمل، اس کے لیے رسپیکٹ، اس کے لیے حسن ظن اپنے اندر رکھنا۔ اگر یہ نہیں ہے تو وہ خارج نہیں ہوگا۔ جو کسی مومن کی نسبت اپنے دل میں حسن ظن نہیں رکھ سکتا، امت سے وہ خارج ہوگا۔ جو کسی مومن کی عزت اور حرمت کو اپنے اندر باقی نہیں رکھ سکتا، امت سے وہ خارج ہو جائے گا۔ جو کسی مومن کی، ہو سکتا ہے وہ اہانت کر دے، اب وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ اگر کوئی مومن آ کر آپ کی اہانت کر دیتا ہے، اگر مومن آ کر آپ سے کوئی زیادتی کر دیتا ہے تو اب اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہے۔ آپ اگر امت میں رہنا چاہتے ہیں، آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ تحمل کریں، برداشت کریں، عزت دیں، حسن ظن رکھیں۔ آپ کا یہ عمل آپ کو خود بخود کیا بنائے گا؟ امت۔ یہ امت بننے کی کیفیت ہے۔ لیکن جب ایک مرتبہ آپ کا یہ بیہیویئر ہو گیا، ہم نے کیا کرنا ہے؟ من حیث الفرد امت بننے کے لیے ضروری کیا ہے؟ اپنے آپ کو نہیں، دوسروں کو مومن سمجھیں۔ جو اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے وہی امت کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ کو مومن نہ سمجھے، دوسرے کو سمجھے۔ جب دوسرے کو مومن سمجھیں گے تو اس کو تحمل کرنا، برداشت کرنا، عزت کرنا، حسن ظن، کم از کم یہ 4 صفات آپ نے اپنے اندر پیدا کر لی تو آپ خود بخود امت کا حصہ بن گئے۔ اب جب آپ امت کا حصہ بنے تو اولین ذمہ داری کیا ہے؟ اولین ذمہ داری ہے کہ میں اپنے دائرے میں رہ کر امام کی حکومت الہیہ کے لیے کیا کر سکتا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں۔ جو آپ کو سمجھ میں آئے وہ انجام دینا شروع کریں۔ سیاسی لیڈر ہوتے ہیں نا، جب کوئی انسان سیاسی لیڈر سے وابستگی پیدا کر لیتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سیاسی پلیٹ فارم پر محنت کرتے ہیں، کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو قانونی پلیٹ فارم پر محنت کرتے ہیں، کچھ مالی اعتبار سے مدد کر رہے ہوتے ہیں، کچھ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ آخری بات کیا کرتے ہیں؟ وہ جہاں بیٹھتے ہیں اس لیڈر کی حمایت میں، اس کی حکومت کے قیام کے لیے، اس کی حکومت کی بقا کے لیے کچھ نہ کچھ اپنے الفاظ، کچھ نہ کچھ اپنی باتوں سے حمایت کرتے ہیں۔ کم از کم یہ کر سکتے ہیں۔ تم اگر امام کی حکومت کے لیے مال نہیں دے سکتے، اگر تم امام کی حکومت کے لیے کوئی سیاسی عمل انجام نہیں دے سکتے، اگر تم امام کی حکومت کے لیے کوئی اور قانونی یا کوئی اور مرحلہ انجام نہیں دے سکتے، کم از کم یہ تو کر سکتے ہو کہ جہاں پر بیٹھو بات کس کی کرو؟ حکومت الہیہ امام زمان۔ کسی بھی لیڈر، ابھی بھی ایک لیڈر بھاگ گیا پاکستان سے، اب غور کیجیے گا،
کوئی چور ہو، اچکا ہو، کیسا ہی کیوں نہ ہو، جو اس کے ساتھ ایک مرتبہ پارٹی میں آ گیا، اس کی پارٹی میں ہونے کا اس نے اعلان کر دیا، اس کی تمام تر خباثتوں کے باوجود وہ کیا کہہ رہا ہے، یہ میرا لیڈر ہے، تو یہی واپس آئے گا اور یہی حکومت کرے گا۔ ہم نے امام کے لیے کتنی مرتبہ یہ جملہ دہرایا، کتنی مرتبہ بیٹھ کر ہم نے اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے دوستوں میں، اپنے دیگر حلقات میں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی حکومت کی بات کی۔ اصلا ہمارے ذہنوں میں کہیں ہے ہی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم امت نہیں بنے۔ بس جب تک ہمارا امام کی نسبت بیہیویئر نہیں ہوگا، امام کی نسبت یہ بھی ہے، تب تک ہم امت نہیں ہیں، اور جب تک ہم امت نہیں ہیں ہمارا امام سے رابطہ امامت برقرار نہیں ہوتا۔ یہ رابطہ امامت جتنا ضعیف ہوگا، امام زمین پر خود بہت مستضعف ہوتا چلا جائے گا، اور جب امام مستضعف ہو جائے تو کیا ہوتا؟ پھر کربلا برپا ہو۔ آج شب شہادت ہے اس کی جو کربلا کا وارث، جس کے قلب میں کربلا آباد۔ جو کوئی امام سجاد علیہ السلام کی نسبت یہ سمجھتا ہے کہ امام نے کوئی سیاسی کردار ادا نہیں کیا، امام نے کربلا کا انتقام لینے کے لیے کچھ نہیں کیا، اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے امام سجاد کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ ظالم حکومت اسلام کو نابود کرنے کے لیے اس قدر قدرت مند ہو، سوچیں نا کبھی یہ سوال کیا کرے کہ یہ کون سا اسلام ہے جو 50 سال کے اندر امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت اور پیغمبر کی اولاد کو اتنے بہیمانہ انداز سے قتل کر دے، پیغمبر کی اولاد کے سروں کو نیزوں پر اٹھا کر بازاروں میں لے کر پھرے، پیغمبر کی بہوؤں اور بیٹیوں کو سربراہ کر کے پھرے۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ کون سا اسلام ہے یہ؟ بس تمہارا بنایا ہوا نظام، اس کا نتیجہ دیکھ لیا، 50 سال میں اس کا نتیجہ سامنے آ گیا تھا، اور کربلا کے بعد بھی تم بیدار نہیں ہوئے، تو اب تمہارے نصیب میں کبھی بھی یہ یاد رکھنا، جس نے کربلا کے بعد بھی نہیں سمجھا غلطی کو، اس کے لیے تاریخ میں کوئی معافی نہیں۔ ہمیں بھی آپ کو اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کربلا کس بات کا تقاضا کر رہی ہے؟ حرکت کا۔ کربلا کس بات کا تقاضا کر رہی ہے؟ اپنے زمانے کے امام کے لیے حکومت الہیہ کے قیام کا۔ اگر ہم بھی خاموش رہیں گے، ہم بھی درک نہیں کریں گے، تو تاریخ میں پھر ہمارا بھی کوئی نہ ذکر ہے اور نہ کوئی حیثیت۔ لہٰذا ضعف کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ کہ جب لوگ حکومت الہیہ کے لیے اپنے آپ کو امت بنانے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ امام کیا کر رہے ہیں؟ قلب میں کربلا کا پورا انتقام لیے ہوئے۔ باطل کی طاقت وہاں پہنچ گئی ہے کہ اب صرف یہ نہیں ہے کہ پیغمبر کی اولاد کو مٹانے کی کوشش کی، پیغمبر کے خانوادے کی انہانت کرنے کی کوشش کی، بلکہ جب امت اس پر خاموش رہی تو اس نے مدینہ پر حملہ کیا۔ کیوں کیا مدینہ پر حملہ؟ اس لیے کہ امام سجاد کے واپس آنے کے بعد امام کے اپنے وجود کی برکت سے مدینہ کے اندر کم از کم ایک ایسی تحریک پیدا ہو رہی تھی کہ جس کو اس ظالم حکومت نے اپنے لیے خطرہ تصور کیا اور پھر مدینہ پر حملہ کیا۔ ناموس صحابہ کا بل پاس کر رہے ہو نا، میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ جنہوں نے مدینہ میں آ کر صحابہ کو واقع حرہ میں قتل کیا تو ان کے بارے میں پہلے بل لے کر آؤ نا۔ جنہوں نے اصحاب کی ناموس پر توجہ اس کیا، شروع کرو بل، یہاں سے شروع کرو، اگر کرنا ہے تو پھر کرو۔ لیکن اگر یہ بل صرف شیعوں کو مقید کرنے کے لیے، عزاداری سید الشہداء کو ختم کرنے کے لیے، یا تمہارے وہ ناپاک عزائم کے جن کے ذریعے سے تم یزیدیت کا تحفظ کرنا چاہتے ہو، تو بس یاد رکھنا حسین سے کم از کم ہم نے اتنا درس لیا ہے کہ جب بھی یزیدیت سر اٹھائے گی، حسینی اپنا خون بہانے کے لیے آمادہ رہیں گے۔ اور ہم سب کو اب تیار رہنے کی ضرورت ہے، ہم سب کو تیار رہنے کی ضرورت ہے، ہم سب کو تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ اگر اب پاکستان کی سرزمین پر یزیدیت نے سر اٹھا لیا اور ہم خون دینے سے، جتنے میرے بچے یہ خون کا پرسہ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں نا، ان سے بتائیں، ان کو بتائیں کہ اب خون کا پرسہ دینے کا وقت اب ہے۔ اگر تمہارے ہوتے ہوئے، ان تمام ماستمی دستوں کے ہوتے ہوئے کوئی پاکستان میں یزیدیت کا دفاع کرنے میں کامیاب ہو جائے تو پھر سوچنا کہ تم نے خون کا پرسہ دیا کسے۔ خون کا پرسہ اب دینا ہے۔
اب اپنا خون بہانا ہے وہاں کہ جہاں ہم اپنا خون تو بہائیں گے لیکن یزیدیت کو پاکستان میں پیدا نہیں ہونے دیں گے، اور یہ ہمارا وعدہ ہے۔ ہم فرش اعضا پر سید الشہداء سے یہ وعدہ کر کے اٹھیں گے کہ مولا ہم اپنے گھر تو برباد کر دیں گے، اپنے آپ کو قربان کر دیں گے، لیکن انشاءاللہ اس پاک سرزمین پر یزیدیت کو پیدا ہونے نہیں دیں گے۔ مرزا آباد، مرزا آباد، مرزا آباد۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ لہذا تو بس اتنا سا مرحلہ ہے، اس پہ سمجھیں اور اس کے لیے آمادہ رہیں۔ ہم سب کی حسینیت آج اب ہمیں آواز ہے، خاموش رہیں گے تو کربلا۔ سید السجاد نے کیا کیا؟ کربلا کے بعد خاموش نہیں بیٹھے، سب سے پہلا کام یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں میں کربلا کو اتنا مضبوط کر دیا جائے کہ پھر کوئی کربلا کی قربانی کو بھول نہ سکے۔ پہلا کام، اہم ترین کام، اس کو کیسے انجام دیا؟ جہاں کہیں امام کسی جوان کی صورت کو دیکھتے، کڑی الجوان، 40 برس کا خوبرو، ہائے میرا چچا عباس کہہ کر ہو گیا۔ جہاں کسی 18 برس کے جوان کو دیکھا اور ہائے علی اکبر کہہ کر رونا شروع کیا۔ 13 برس کا کوئی نوجوان دیکھا، ہائے میرا بھائی قاسم۔ کسی ماں کی آغوش میں 6 مہینے کے بچے کو دیکھا، ہائے میرا بھائی علی اصغر۔ کسی 3 برس کی بچی کو دیکھا، ہائے میری بہن سکی۔ پانی کو لاتا حضرت گریا کرتے، کھانا کو لا کر رکھتا حضرت گریا کرتے۔ لیکن تاریخ نے لکھا ہے مدینہ کے قصائی دکانیں بند کر لیتے کہ امام کی نظر نہ پڑے۔ کیوں؟ اگر امام کو بس اتنا محسوس ہو جائے کہ یہ قصائی اب اپنا جانور ذبح کرنے جا رہا ہے تو پاس آ کر اسے پوچھتے، بھائی تو نے اس جانور کو پانی پلایا یا نہیں پلایا؟ کہتا مولا ہم نے کبھی کسی بھی جانور کو پیاسا ذبح نہیں کیا۔ بھائی یہ سنتے اور رو کر کہتے، ہائے میرا بابا 3 دن کا پیاسا ذبح۔ کسی بھی قصائی کے ہاتھ میں چھری دیکھ لیتے، آ کر کہتے، بھائی چھری تیری تیز تو ہے نا؟ جی مولا ہم نے کبھی بھی کند آلے سے نہیں کیوں، ہم نہیں چاہتے کہ جانور کو تکلیف ہو، شریعت نے منع کیا ہے۔ مولا آلہ ہمارا بہت تیز ہے، بس دھاڑے مار کر رو کر کہتا، ہائے میرا مظلوم بابا۔ کند خنجر کی 12 ضربتوں سے ذبح کیا گیا، اور کسی جانور کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ لیتا، اتنا تڑپ تڑپ کر روتا، اتنا تڑپ تڑپ کر روتا۔ اپنے ساتھ کربلا کو زندہ رکھا سید السجاد نے، کیوں؟ اس لیے کہ دل پر زخم لیے ہوئے ہیں۔ یہ وہ وارث ہے کربلا کا، کوئی بیٹا اپنے باپ کے جنازے میں نہ پہنچ پائے، اس کا ساری زندگی دل تڑپتا رہتا ہے۔ کوئی بھائی اپنے بھائی کے جنازے میں نہ پہنچ پائے، ساری زندگی اس کا دل تڑپتا رہتا ہے۔ ارے یہ کربلا کا وہ تنہا وارث تھا کہ جو اپنے بابا کے جنازے کے پاس، اپنے چچا اپنے بھائیوں کے جنازے کے پاس رسن بستہ گلے میں توق گھسیٹ کر لے جایا گیا۔ دل میں تو درد ہے، لہٰذا میرا مولا 13 محرم کو اعجاز امامت سے واپس کربلا آیا ہے۔ بنی اسد کے لوگ ایک مرتبہ وہاں پر پہنچ کر اس حیرانگی کے عالم میں کھڑے تھے کہ ارے ہم کس کو کہاں دفن کریں، معلوم ہی نہیں ہو رہا، اس لیے کہ جب تک جنازوں پہ سر موجود نہ ہو کس کو کہاں کس نام سے دفن کریں ابھی معلوم نہیں ہو رہا۔ اچانک غبار اڑتے ہوئے دیکھا، سمجھے کہ شاید کوئی جاسوس آیا ہے، اپنے آپ کو ٹیلوں کے پیچھے چھپایا۔ اب جو دیکھا کہ ایک بیمار چلا رہا ہے، آ کر لاشوں پر بیٹھ کر رو رہا ہے، کسی بلاش پر بیٹھ کر روتا ہے، کہتا ہائے میرا بھائی علی اکبر، ہائے میرا بھائی قاسم، ہائے میرا بھائی اور
کون؟ ہائے میرا بھائی محمد، کسی پہ چچا کہہ کر روتا ہے، سمجھے کہ یہ کوئی جاننے والا ہے۔ آگے پوچھا بھائی تم کون ہو، ان لاشوں سے تمہارا ربط کیا ہے؟ ایک مرتبہ رو کر کہا ارے ان سب مظلوموں کا اکیلا وارث میں ہوں، سید الساجدین ہوں۔ کہا مولا آپ کیوں تو قید کر کے لے گئے تھے؟ کہا اعجاز امامت سے واپس آیا ہوں۔ کہا مولا ہم بھی آئے تھے لیکن لاشوں پہ سر نہیں تھے، ہم نہ پہچان سکے۔ کہا آؤ میں تمہیں بتلاتا ہوں، دیکھو جس کے سینے میں نیزہ لگا یہ میرا بھائی علی اکبر ہے، جو گھوڑوں کے سموں سے پامال ہے یہ میرا بھائی قاسم ہے، وہ دریا پر جو 10 بریدہ لاش وہ میرے چچا عباس کی لاش ہے، اور وہ گودال میں جو کچلی ہوئی لاش ارے میرے بابا کی لاش ہے۔ عزیزو میرے مولا نے سارے جنازے دفنائے لیکن 2 جنازے ایسے ہیں جو سید السجاد نے تنہائی میں دفنائے ہیں۔ ایک امام حسین کا جنازہ ہے، ایک حضرت عباس کا جنازہ ہے۔ راوی کہتے ہیں دونوں جنازوں کو دفنانے کے لیے امام نے چٹائیاں طلب کی ہے، حصیر منگائی ہے۔ ارے مولا حصیر کیوں؟ گودال میں جو لاش پڑی ہے ارے گھوڑوں نے ایسے کچلا تھا کہ سید السجاد نے اپنے بابا کے لاش کو سمیٹا، چٹائی میں لپیٹ کر اتارا، لیکن فرات کے کنارے کیا ہوا؟ ارے جب علی کا شیر بے دست اور بے بس ہو کر زمین پر گرا، یہ سارے بے غیرت تلوار لے کر آئے، اتنے وار حضرت پر کیے کہ وہ حسین جو علی اکبر کا لاشا اٹھا کر لے آیا، جو قاسم کے ٹکڑے اٹھا کر لے آیا، ارے اپنے عباس کا جنازہ نہ اٹھا سکا۔ سید السجاد نے چچا کے ٹکڑوں کو جمع کر کے اتارا۔ ارے جو کربلا میں جنازوں کو دفنا رہا ہے، ایک مرتبہ زہر کے اثر سے ایک مرتبہ تڑپ تڑپ کر جان دے رہا ہے، لیکن جب پیاس نے عروج پیدا کیا، سید سجاد جو ساری زندگی پانی دیکھ کر کربلا کی پیاس کو یاد کرتا رہا، ارے اپنی پیاس میں اپنے لیے نہیں کبھی حسین کو یاد کر کے رویا، کبھی علی اصغر کو یاد کر کے رویا، کبھی سکینہ کو یاد کر کے رویا۔ ارے روتے روتے کربلا کا وارث چلا گیا۔ دوسرا جنازہ ہے غسل دینے والا، غسل دیتے ہوئے رو رہا ہے۔ ایک سیدہ کا جنازہ علی کو روتے ہوئے دیکھا، ایک سید الساجدین کا جنازہ امام باقر کو روتے ہوئے دیکھا۔ ارے مولا رو کیوں رہے ہو؟ رو کر فرمایا ابھی تک گلے میں توق کا نشان، ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑی، کمر پر تازیانوں کے نشان۔ ارے امام کے تابوت کو اٹھایا گیا، مدینہ میں بہت سارے لوگ آئے، امام کے جنازے کو کاندھا دیا، لیکن شاید امام کو اس بات کا خیال آج بھی آتا ہوگا ارے میرا جنازہ اٹھا، دفن بھی ہو گیا، ارے میرے بابا کا جنازہ کربلا میں بے گور و کفن۔ اللہ لعنت اللہ علی الماتم